درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دنیا ہم سے بھاگتی ہے. انسان جس چیز کی خواہش زیادہ کر لے تو وہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. انسان مسائل کا شکار تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے. مسائل زیادہ کب ہوتے ہیں، پریشانیاں زیادہ کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ کی نافرمانی زندگی میں آنا شروع ہو جائے. اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہیں. کیا سبب ہے، کیا اسباب ہیں؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو وجہ کیا ہے، یعنی اللہ کے ناراضگی کی وجہ کہ ہم پہچان کیسے کریں گے اللہ ناراض ہے. پہلے قومیں جو گزری ہیں وہ ناراض، یعنی اللہ جب ان سے ناراض ہوتے تھے، وہ گناہ جب کرتے تھے تو ان پہ کیا مسائل آتے تھے؟ ان پہ کھانے بند ہو جاتے تھے، ان پہ پانی کی کمی آ جاتی تھی، ان پہ قحط فاقے آ جاتے تھے. اور آج جب اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم پہ کھانا بند نہیں کیا جاتا، ہم پہ پانی کی کمی نہیں آتی، ہم پہ فاقے نہیں آتے، ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی. اور نیک لوگوں کی محفل میں ہمارا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ ہے. آج اس دور میں اگر دیکھا جائے انسان کو اپنی ذات کا احساس ہے، دوسروں کا احساس نہیں. اپنی ذات کی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے. ابھی ذی الحجہ کے بہت مبارک ایام ہیں، بہت قیمتی ساعتیں ہیں. اس کو قیمتی بنائیں، اس کو مبارک بنائیں. اس کو کیسے مبارک بنایا جائے گا؟ نیک عمل کر کے، روزے رکھ کر. اس کے جو مخصوص دنوں کے جو روزے ہیں وہ رکھے جائیں. پھر اس میں ہمارے پاس ایک ٹائم آتا ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہیں. قربانی صرف جانور کی نہیں کی جائے، قربانی نفرتیں جو ہمارے دلوں میں جنم لے چکی ہیں ان کی بھی کی جائے. بھائی بھائی سے ناراض ہے، دوست دوست سے خفا ہے، قربانی اس چیز کی بھی کی جائے کہ اپنے دل سے خفگان دور کیا جائے، اپنے دل سے نفرت کے بازار کو ختم کیا جائے، اس کو قربان کیا جائے. اپنے دل سے حسد کے بازار کو ختم کیا جائے، اپنے نظر سے تنگ نظری ختم کی جائے، اس کی قربانی کی جائے. جو شخص دوسرے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. جو شخص دوسرے کے لیے زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں اس کے لیے ایسی جگہوں سے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. اس کے بنے بنائے کام رک جاتے ہیں، اس کی بنی بنائی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، اس پہ پانی پھر جاتا ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے تو ایسے کام تھا، ہمارے تو ایسے مسئلے تھے، پتہ ہی نہیں چلا ختم ہو گئے. اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس نے کسی کا دل آزاری کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو تانا دے رہا ہوتا ہے. مومن کبھی تانا نہیں دیتا کسی کو،
کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو جتلاتا نہیں ہے، اس پہ اجداتا نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صلہ اللہ دے گا، اور اگر اس لیے کیا کہ مجھے مخلوق صلہ دے تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اس نیکی پہ الٹا تم پکڑے جاؤ گے اور جہنم کے بل پھینکے جاؤ گے۔ اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے، چاہے جو کام بھی ہو۔ تو قربانی نفرتوں کی بھی کرنی ہے، قربانی حسد کی بھی کرنی ہے۔ اپنے دل میں جو، جسم میں جو بیماریاں پیدا ہو گئی سوچوں میں، حسد کی، تنگ نظری کی، اس کی بھی قربانی کرنی ہے۔ صرف اس چیز کی نہیں کہ ہم جانور ذبح کریں۔ پھر دوسرے مسائل اس میں بہت زیادہ میرے سامنے آتے ہیں۔ آج ہماری قربانی رسمن اور رواجن بن چکی ہے۔ رسمن اور رواجن کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے قربانی کی ہو، ہم اپنے ایک نظریے پہ بات کریں گے، اس کے گھر میں گوشت نہ بھیجا جائے۔ جس نے قربانی کی ہو اس کے گھر گوشت نہ بھیجا جائے۔ اگر ایک بندے نے بھینس ذبح کی ہے، تم نے بھی بھینس ذبح کی ہے، تم بھی اس کے گھر گوشت بھیج رہے ہو، بھی تمہارے گھر گوشت بھیج رہے، تو تمہارا گوشت خراب ہو جائے گا لیکن کسی کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ چھوٹی عید ایسی عید ہوتی ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے جو غریب طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے، فطرانے کے پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کپڑے بناتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں۔ بڑی جیسی عید ہے کہ یہ کھانے پینے کی عید ہے۔ مالدار لوگ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ تو ہر وقت کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزوں میں ہوتے ہیں۔ مسئلہ تو غریبوں کا ہے، مسئلہ تو سفید پوش لوگوں کا ہے، مسئلہ تو طالب علموں کا ہے، مسئلہ تو قرآن سیکھنے اور مدرسے میں پڑھنے والوں کا ہے۔ وہ تو سال کے 12 مہینے دالیں کھا رہے ہوتے۔ سال کے 12 مہینے میں ایک مدرسے میں گیا پچھلے دنوں، دستربندی میں میرا بیان تھا۔ ادھر کے طلباء میرے لیے جب دسترخوان سجایا گیا تو ادھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ لازمی بات ہے جب ایک مہمان خصوصی جدھر جاتا ہے تو اس کو کھانے میں اس کے لیے بہت زیادہ انتظامات کیے جاتے۔ تو میں کھانا کھانے سے فارغ وہ ایک طالب علم کے ساتھ بیٹھا، موقوفاً علیہ کا طالب علم تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ 7 مہینے ہو گئے اس مدرسے میں گوشت نہیں آیا، 7 مہینے۔ اور کہتے آپ لوگ تو جاتے ہیں الحمدللہ، آپ کو ہر جگہ کھانے میں گوشت دیا جاتا ہے، آپ کو مرغیاں بنا کے دی جاتی۔ تو میرا دل پکڑا گیا، اس بات پہ چیرا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ دین سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، قربانیوں کا نام ہے۔ کھانوں کی تکلیفیں آتی ہیں، کپڑوں کی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے۔ یہ علماء کرام تو ایسے نہیں بیٹھے، طالب علمی کرنا ایسے تو نہیں ہے۔ پھر ان کی فضیلت وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ان کی شان کتنی بڑی ہے اللہ کی نظر میں۔ دنیا والے بے شک حقیر سمجھے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی وہ شان ہے اور ان کا وہ مقام ہے جو کسی کا نہیں۔ تو قربانی کے مراحل میں گوشت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ کس نے قربانی نہیں کی، کس نے جانور ذبح نہیں کیا، کس نے حصہ نہیں ڈالا۔ ان کو جا کر اتنا گوشت دو کہ وہ اپنے 4 سے 5 ٹائم خوب مزے کا گوشت کھا سکے۔ کتنے ٹائم؟ 4 سے 5 ٹائم۔ ابھی ہم رشتہ دار، جس رشتہ دار نے قربانی کی ہوتی ہے اس کو اتنا گوشت دے رہے ہوتے ہیں، جس نے نہیں کی ہوتی اس کو اتنا بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ غریب ہے۔ مجبور بندے کو اتنا گوشت دے رہے ہوتے ہیں، اور جس نے کی ہوتی ہے، جس کے گھر بیچنے کا حق نہیں ہے، اس کو اتنا گوشت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری سب سے زیادہ کمزوری کا سبب ہے۔ ان کو زیادہ گوشت دیں، اتنا گوشت دیں کہ وہ 4 سے 5 ٹائم تک اپنا خوب سیر ہو کر گوشت کھا سکے۔ رشتہ داروں کا حصہ
تقسیم ہو چکا. اب پڑوسیوں کی طرف آ جاؤ، اب غریبوں کی طرف آ جاؤ، جو آپ کے ریلیٹو نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، پھر ان کو دینا شروع کر دو. اپنے لیے بھی رکھو، اپنا حصہ بھی ہے، لیکن اگر اپنے لیے تھوڑا رکھو، لوگوں کو زیادہ دو گے تو اللہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو تمام سال گوشت کھلاتا رہے گا، اور تمام سال اللہ آپ کی کفالت کرے گا. جو دوسروں کی کفالت کا سوچتا ہے اللہ اس کی کفالت کرتا ہے. جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ اس کے لیے اچھا کرتا ہے. صرف سوچنے پر، کرنے پر کون سا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اتنے پیار کرتے ہیں کہ بیان کیا، جتنا بیان کیا جائے کم ہے. اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی قربت رکھتے ہیں. ایک شرابی ہوتا ہے، شراب پیتا ہے اور شراب کے نشے میں دھن رہتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں شراب پینا چھوڑ دو، یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے. وہ نہیں چھوڑتا. لوگ اسے کہتے ہیں اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، دیندار لوگ. وہ دل میں کہتا ہے اللہ مجھ سے کیسے محبت کرتا ہے، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت خطا کار ہوں، میں تو بہت سیاہ کار ہوں، میرے منہ میں تو ہر وقت شراب کی بدبو رہتی ہے، مجھ سے اللہ کیسے پیار کرتا ہو. اسے بزرگ کہتے ہیں تم سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا لیکن تم سے بہت کرتا ہے. ایک دن وہ شراب پی کر سویا ہوتا ہے جنگل میں. ابھی اس کے ساتھ کوئی بزرگ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جب شراب پی کر سویا ہوا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، بیچ میں دریا ہے، دریا کے اس کنارے ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بچھو کا شوق رکھتا ہے، بچھو پکڑنے کا. اتنے میں ایک بچھو کو دیکھتا ہے، وہ سمندر کی طرف جا رہا ہے. تو ابھی یہ دیکھتا ہے بچھو اکثر پانی کی طرف نہیں جاتا. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بچھو تو سمندر کی طرف جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا ادھر سے کچھوا کھڑا ہوتا ہے. بچھو جاتا ہے، کچھوے کی کمر پر بیٹھ جاتا ہے، اور کچھوا سفر طے کرتا ہے. جاتا 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 دوسرے کنارے پر چلا جاتا ہے، یعنی جس طرف وہ شرابی لیٹا ہوتا ہے، جو شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے، وہ سویا ہوتا ہے. اب یہ بھی اس کے پیچھے سفر کر رہا ہے، کیونکہ جس کو ایک چیز کے ساتھ شوق ہو اس کو دیکھتا رہتا ہے وہ بندہ کہ یہ کیا کر رہا ہے. اب وہ بچھو، ابھی وہ کچھوا سمندر کے کنارے رک جاتا ہے، بچھو اتر جاتا ہے، اس کچھوا کھڑا ہوا ہے. اب ادھر دیکھتے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، تو یہ ایک سٹک اٹھاتا ہے، چھڑی اٹھاتا ہے کہ اس آدمی کی طرف جائے میں اس کو مار دوں. تو جیسے ہی جاتا ہے تو ادھر ایک زہریلا سانپ آ جاتا ہے. تو یہ بچھو اس سانپ کے ساتھ لڑتا ہے اور سانپ کو مار دیتا ہے. پھر یہ بچھو اپنا کام ختم کر کے واپس کچھوے کی کمر پر بیٹھ کر دوسرے کنارے چلے. اب یہ آدمی یہ ماجرا دیکھ رہا ہے، یہ سین دیکھ رہا ہے، اور اپنے دل میں سوچ رہے وہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، کوئی یہ جو اتنا بڑا اللہ کا ولی لیٹا ہے، اللہ نے اس کے لیے سواری کا انتظام بھی کر لیا. اللہ نے اس کے لیے بچھو کے دل میں ڈالا، بچھو کو بھیجا. اللہ نے کچھوے کو اس کا ذریعہ بنائی. تو بہت بڑا اللہ کو جاؤ اس سے دعا لیتا ہوں. جب اس کے پاس جاتا ہے، اس کو ہلاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہوتی. وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو اٹھاتا ہے، وہ شراب کے نشے سے جب اس کے ذہن سے شراب کا نشہ ختم ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کو کہتا ہے تم تو شراب کے نشے میں ہو، تمہارے دیکھو یہ سانپ مڑا پڑا ہوا ہے. ایسے ایسے ماجرا پورا سناتا ہے، اس کو واقعہ سناتا ہے. تو وہ رو پڑتا ہے، وہ کہتا ہے واقعی اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ رب العالمین ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ
تو نیک بندے کو کیسے آواز دیتا ہے، یعنی جب وہ تجھے پکارتا ہے تو اس کا جواب کس انداز میں دیتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بار بولتا ہوں لبیک یا عبد، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ سوال کیا۔ میں آپ لوگوں کو واقعات نہیں سنا رہا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھو اور اپنے دل میں اللہ کی ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی ذات کی وحدانیت ایسے داخل کرو جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو آپ کے دل میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ گناہگار بندے کو کیسے پکارتے، یعنی وہ جب جواب دے تو یقیناً آپ تو اس کو جواب ہی نہیں دیتے ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، جب گناہگار بولتا ہے یا اللہ تو میں اس کو 3 بار بولتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، بولو کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، تعجب میں چلے گئے، اللہ کے پیغمبر تھے، تعجب میں چلے گئے کہ گناہگار کو 3 بار، نیک کو 1 بار، یہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ گناہگار کو صرف مجھ سے امید ہوتی ہے، وہ صرف مجھے دیکھتا ہے، نیک بندے کو اپنی نمازوں پر، اپنی نیکیوں پر امید ہے، گناہگار صرف مجھ سے امید رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک ہندو تھا، آپ لوگوں نے واقعہ سنا، وہ مشہور واقعہ، ہر وقت بیٹھا ہے یا سنم کا ذکر کر رہا ہے، 70 سال کی عمر ہے، 40 سال یا سنم کر رہا ہے۔ ایک دن زبان غلط ہو گئی، زبان پھسل گئی اور کہہ دیا یا سمت، اللہ کا نام بھی پکارا، کون سے والا، حقیقی نام نہیں، صفاتی نام پکارا۔ کیا صفاتی نام؟ اوپر سے آواز آئی، اے بندے حکم کر، میں حاضر ہوں، کیا چاہیے تجھے؟ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، یقین کامل کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ تو ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ دیکھیں اس وقت ایسے ایسے بزرگ ہیں، ایسے ایسے اللہ کے ولی ہیں جو اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بارش ہو جائے، اللہ بارش کر دیتا ہے، وہ کہیں اللہ بارش روک دے تو بارش رک جاتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے تبلیغی جماعت کی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری ایسی جگہ پہ تشکیل ہو گئی کہ جہاں بریلوی تھے، وہ گرمی بہت زیادہ تھی، بریلویوں نے اسے کہا کہ تم کیسے تبلیغ والے ہو، اپنے رب سے بارش کرواؤ۔ جاہل کی بات بھی پھر جہالت والی ہوتی، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے اور رونے شروع ہو گئے اور اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر آج تو نے بارش نہیں کی، ہمارے کام کی عظمت ان کے دل میں نہیں آئے گی، اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جب مانگنے والا صحیح ہوتا ہے تو دینے والا تو ویسے بھی صحیح ہے، دینے والا تو حقیقی ہے، ہم تو فانی ہیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ جب اس نے رو کر اللہ سے مانگا اور رویا، چیخا اللہ کیا، اسی ٹائم سورج گیا اور بادل آ گئے اور بارش ہو گئی۔ آپ خود سوچیں، جب اللہ سے دل سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں دے گا، چاہے جو چیز مانگی۔ دیکھیں خواہشات ہیں، کس سے مانگنی ہے، کون پورے کرے گا؟ حاجتیں ہیں، کون پوری کرے گا؟ آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، کون پوری کرے گا؟ اللہ پوری کرے گا۔ لیکن ہماری سوچیں دنیا کی طرف آ چکی ہیں، ہماری سوچیں اللہ کی ذات سے اٹھ کر لوگوں کی طرف، سرمایہ داروں کی طرف، پیسوں والے کی طرف آ چکی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ خدا کی قسم بیان نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو، ایسے ایسے واقعات۔ ایک خاتون ذکر کر رہی تھی، اس نے ذکر شروع کیا مجھ سے، ذکر کر رہی ہے، خامن شرابی ہے، نشئی ہے، گھر خرچہ نہیں دیتا،
مجھے کہتی ہے میں ذکر کر، میں نے کہا اللہ سے مانگو، مصلی ڈالو، کہتے ہیں میں عزت دار عورت ہوں، میں کسی کے گھر کپڑے دھو سکتی ہوں، بچے ہیں بچوں کو سنبھالوں گی، کپڑے دھوؤں گی، کیا کروں گی، میں تو پریشان ہوں، گھر اکیلا ہے، کرائے کا گھر ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ 7-8 مہینے محنت کی، یقین جانے ہمارا اتنا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میں ذکر کرتی رہتی ہوں، ذکر کرتی رہتی ہوں، ایسی جگہ سے رزق آتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ کیا ایک تو وہ واقعات گزرے جو 100 سال پرانے واقعات بیان کریں، 200 سال پرانے واقعات بیان کریں، 300 سال، کہتے ہیں گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ کبھی آٹا پڑا زیادہ ہوتا ہے، اگر آٹا آ جائے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ ایسی ایسی چیزیں آپ کو میں کیا بتاؤں، لیکن ہمارا عقیدہ ان جیسے نہیں، ہماری سوچیں ان جیسے نہیں، باتیں ہزاروں کریں گے، لاکھوں کریں گے، لیکن عمل کا ٹائم آئے سب سے پہلے ہم بھاگیں گے۔ وہ ایک مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو سمندر بھی راستہ دے گا، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو سمندر بھی راستہ دے گا۔ اب اس مجلس میں ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ پر مضبوط تھا، اور اس نے یہ بات اپنے ذہن پہ نوٹ جب کی، اور جب اس بات کو سمجھا، اس بات کو جب سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھ لیا اس نے، اب تمام لوگ پل پر گزرتے ہیں، اور یہ جب جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سمندر اس کو راستہ دیتا ہے اور یہ سمندر پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دن گزرے، اب وہ مولانا صاحب جو نصیحت کرنے والے تھے، جو امام صاحب تھے، وہ بھی پل پہ انتظار کر رہے ہیں، تو یہ نوجوان بھی آ گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیوں پل پہ انتظار کریں، بسم اللہ پڑھیں۔ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو میں نے مثال دی تھی۔ وہ کہتے ہیں اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سمندر نے اس کو راستہ دے دیا، دریا نے۔ وہ حیران ہو گئے، اس کا عقیدہ دیکھو۔ تو بیان کرنے والا کا عقیدہ اور گفت میں تاثیر ہو تو اس کا خود عمل ہوتا ہے۔ اب اس نے تو سمجھ لیا کہ بسم اللہ میں میری دنیا پڑی ہے، اللہ نے اس کے عقیدے کو دیکھا، اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا، جو بیان کر رہا تھا اس کا مضبوط نہیں تھا، سننے والے کا مضبوط ہو گیا، اللہ نے اس کے بیڑا پار کر دیا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، ہم پہلے اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کریں گے تو ہمارے گھر سکون والے ہو جائیں گے۔ بہت سی مائیں بہنیں یہ بات کرتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں دین کی کمی ہے، ہمارے گھر میں اللہ کے نام کی کمی ہے۔ آج قرآن، خود دیکھا جائے قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، پہاڑوں کو دیا گیا ریزہ ریزہ ہو گئی، درختوں کو دیا گیا جل گئے، سمندر نے اس کو برداشت نہیں کیا، مومن نے اور انسان نے اس کو برداشت کیا۔ انسان کو دیا گیا، اس نے برداشت کر لیا، اس کو لے لیا۔ لیکن آج قرآن ہماری الماریوں میں، غلافوں میں بند ہوتے ہیں، سال بعد رمضان میں اس کو دھول اس کی صفا کی جاتی ہے، کوئی پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا رمضان میں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں رمضان میں، قرآن کا ختم کر لیتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے کس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جب بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کے سر پہ رکھ کر بھیج دو اس کے سائے۔ یہ قرآن کا سایہ نہیں ہے۔ قرآن کا سایہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو۔ قرآن کا سایہ تک تمہیں ملے گا کہ قرآن کے ترجمے کو سمجھو، قرآن کے فہم کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے ہم سے اس کو سمجھو۔ ایک لڑکے نے، نوجوان نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ میں اللہ سے براہ راست ہم کلام کیسے ہوں گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ کلام اللہ کو پڑھو، کلام اللہ، اللہ کی کلام، اس کو پڑھو۔ آج قرآن ہمارے الماریوں میں پڑا ہوا ہے، سالوں سال قرآن کو نہیں کھولا جاتا، اور جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے اس کے سر پہ رکھ کے اس کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے قرآن کے سائے میں اس کو فارغ کیا۔ یہ چیز نہیں ہے۔ قرآن پڑھو گے اس کا سایہ ملے گا،
قرآن پر عمل کرو گے اس کا نور ملے گا، اس کی روشنی ملے گی، اور اگر عمل نہیں کیا، پڑھا نہیں، تو اس کا سایہ نہیں ملتا۔ اگر زندگی میں راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، گھروں کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، گھروں میں دین کو داخل کرو، اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کرو، تب سکون پاؤ گے۔ آج ایک بھائی کے پاس اگر مال زیادہ ہو رہا ہے، دوسرا اس سے حسد کر رہا ہے۔ اگر دوسرا بھائی ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو رہا ہے، تیسرا اس سے حسد کر رہا ہے۔ کوئی بھائی ایسے ہوتے خود کو چھپاتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ سمجھ نہ جائے میرے پاس مال ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم اپنے مال کو سنبھالو، وہ کرو، لیکن لگانے کا وقت آئے لگاؤ۔ جتنا لگاؤ گے اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ دے گا۔ لیکن کیا آج بھائی ولی دلوں سے ختم ہو چکی، آج بہن بھائی کے رشتے ختم ہو گئے، آج گھروں میں نہ اتفاقی آ گئی، گھروں میں غم آ گئے، گھروں میں پریشانیاں آ گئی، رزق میں برکت ختم ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ انہی بیماریوں کی وجہ سے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے دل پر محنت کرنی ہے، ہمارا کام دل پر محنت کرنا ہے، تصوف دل پر محنت کرنا ہے، سلوک دل پر محنت کرنا ہے، سوچیں بدلنی ہے اپنی۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس ہم ذکر کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم جنات کے پیچھے بھاگتے ہیں، موکلات کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اپنے زندگی میں دین کو داخل کیا جائے، اپنی زندگی کو دین کی سمجھ دی جائے، تب ہماری زندگی اور ہماری جو زندگی کے لمحات ہیں وہ سکون والے بن جائیں گے۔ میں نے جتنی باتیں کی اسی مقصد سے کی کہ ہمارے زندگی میں اللہ کی رضا آ جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہم بن جائیں، بس اور کچھ نہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، یہی چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، سب سے بڑا گنہگار، سب سے بڑا خطا کار میں، لیکن کیا جب اللہ انسان پر اپنی نظر کرم کرتے ہیں تو اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ اگر ایک بندے کے پاس مال ہے، ایک بندے کے پاس دولت ہے، تو اسے کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اس کے نصیب میں آپ اللہ سے دعا کرو، تہجد میں اٹھو، نوافل میں اٹھو، پڑھو، کوئی اللہ تو اس کو دے سکتا ہے، مجھے بھی دے دے۔ اگر دولت محنت پر ہوتی، اگر دولت مشقت پر ہوتی، تو سب سے زیادہ اس وقت دولت مزدور کے پاس ہوتی، سب سے زیادہ مال اس وقت مزدور کے پاس ہوتا، کیونکہ مزدور جتنی محنت کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا۔ تو یہ باتیں دلوں میں بسا لو، ہمارا کام دلوں کو دھونا ہے، دلوں کی رگڑائی کرنی ہے، دلوں کی صفائی کرنی ہے۔ جس شخص کی تنہائی پاک ہو، جو اکیلا ہو، اور گناہ کا موقع بھی مل رہا ہو، وہ گناہ نہ کرے، تو سمجھ جاؤ یہ سب سے عظیم انسان ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے ایک طرح پھر رہا ہو اور تنہائی میں گناہ کر رہا ہو، تو اس سے بدبخت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ جو اپنے لباس پہ لوگوں کو دھوکہ دے، اپنی دینداری پہ لوگوں کو دھوکہ دے، اور اس کے تنہائیاں پاک نہ ہوں، اس کی سوچیں پاک نہ ہوں، اس کے معاملات صفا نہ ہوں، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ تو میں نے بات آپ لوگوں کو قربانی کے حوالے سے بھی کی۔ آپ لوگ الحمدللہ علماء کرام اور سارے مجلس میں علماء کرام بیٹھے ہیں سارے، تو آپ اپنی مساجد میں جائیں، آپ اچھی بات کریں گے، لیکن اس موضوع پہ زیادہ بات کریں۔ جتنے خطیب ہیں اس موضوع پہ زیادہ بات کرو کہ کیا جو میں یہی موضوع میں آپ کو بول رہا ہوں، جو قربانی کرتا ہے اس کے گھر گوشت مت بیچو، جو نہیں کرتا اس کے گھر گوشت بیچو اور زیادہ بیچو۔ جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جن کے قربانیوں کا وس نہیں ہے، بس نہیں، ان کے گھروں میں گوشت بیچو، عزت سے دو، صدقہ عزت سے دو، زکوٰۃ عزت سے دو،
اپنا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کرو، عزت سے تقسیم کرو، تو اللہ آپ لوگوں کو عزت والی زندگی بھی دے گا، اللہ آپ لوگوں کے مال میں برکت بھی ڈالے گا، اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑی کوتاہی کی وجہ اللہ کی ناراضی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں سب کچھ عطا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔